الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گھڑی دے دیں گھڑی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد 5 منٹ لیٹ ہے. بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ اور تشریح پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مومن کی چند نشانیاں بتائی. اس میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ جس نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا خشوع اور ایک ہوتا خضوع، ایک ضاد کے ساتھ اور ایک شین کے ساتھ. دو لفظ الگ الگ بولے جاتے ہیں کہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کرو، اپنی نماز میں خضوع پیدا کرو. خضوع اور خشوع کے معنی کیا ہے؟ خضوع کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکانا، اللہ کے سپرد کرنا، یہ ہے خضوع. اور خشوع اپنے من کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اپنے من کو بھی اللہ کی طرف جھکا دینا، یہ ہے خشوع. تو اس لیے ہم اکثر علماء سے سنتے بھی ہیں اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ اللہ ہمیں خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرما. تو خشوع اور خضوع کے معنی یہ، جب نماز کے اندر خضوع آئے گا تو پھر خشوع بھی آ جائے گا. خضوع نماز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے لیے نماز کی زینت اختیار کرو. وہ زینت کیا ہے؟ وضو صحیح کرنا، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف ہمتاً متوجہ ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت ہمیں دعائیں سکھائی، وضو کرنے کی دعا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت اکثر دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ پڑھا کرتے تھے. اور ایک دعا آتی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا بھی وضو کرتے وقت پڑھا کرتے تھے. اور وضو کرنے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. اور دوسرا کلمہ وضو کرتے وقت نماز کا اگر خشوع اور خضوع چاہتے ہیں تو وضو کرتے وقت باتوں سے پرہیز کیا جائے تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے نماز کو سنت کے موافق ادا کرنے کی کوشش کرنا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد محترم مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، جن کی عمر تقریباً 60 سال فقہ لکھنے میں، قرآن کی تفسیر لکھنے میں، مسائل لکھنے میں گزری. ان کے بارے میں لکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد کبھی کبھی کہتے کہ مجھے یہاں پہ اس مسئلے میں شبہ ہو گیا، پھر کتاب دیکھتے کہ میری نماز سنت کے موافق ہوئی ہے یا نہیں. تو اس لیے نماز پڑھتے وقت ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ خضوع کہلاتا ہے. ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہونے کی حیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ حیت بھی صحیح ہو، سنت کے موافق ہو. پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو ہاتھوں کو نہ تو انگلیوں کو چپکانا ہے نہ کھلی رکھنا ہے، جس حیت میں انگلیاں ہیں اسی طرح اٹھانا ہے. اور پھر یہاں کانوں تک
یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ قبلے کی طرف رہیں، ان چیزوں کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ جو مرتب فرمایا کہ یوں ہاتھوں کو یہاں تک یوں اٹھانا۔ احادیث میں اگر دیکھیں تو 3 حدیثیں ملتی ہیں، یہاں تک اٹھانے کی، یہاں تک اٹھانے کی، یہاں تک اٹھانے کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں حدیثوں پر عمل کیا کہ یہاں سے اٹھائیں گے، ان حدیثوں پر بھی عمل ہوا، ان پر بھی عمل ہوا، اس پر بھی عمل ہوا۔ اب اس طرح یہ ہاتھ اٹھا کے اور پھر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اور باندھنے کی حیت بھی ہمیں بتائی۔ جب ہماری نماز سنت کے موافق ہوگی پھر نماز کے اندر خشوع آئے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اس کی عبارت بھی درست ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں جو نماز میں ہم صورتیں پڑھتے کم از کم اتنی صورتوں کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اور پھر نماز کے اندر پڑھی جانے والی ان صورتوں کو ہم مشق کریں۔ اور یہ مشق کرنا علماء تو آپ سے کہیں گے، کئی بار ہم بھی عرض کر چکے ہیں، مولانا صاحب یہاں پڑھاتے بھی تھے، لیکن خود میں جب طلب ہوگی جبھی صحیح ہوگا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور جھٹاک سے اور کھٹاک سے نماز پڑھ لی، جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں کھٹاک سے نماز پڑھ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھ لی۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی کیا کیا غلطیاں ہیں، وجہ اس کی دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھو، وہ دوبارہ جا کے پڑھ کے آیا۔ علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ اس کو پہلی بار میں کیوں نہیں بتایا کہ بھائی نماز اس طرح پڑھو، یوں صحیح ہوگی؟ وجہ اس کی کہ اس کو طلب ہی نہیں تھی۔ جب طلب نہ ہو بندے کو تو سکھانا فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بار اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھو، آپ مجھے سکھا دیں، بتا دیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکھایا۔ اور ہے بھی کہ یہ خود ہمارے اندر طلب ہو کہ ہماری صورتیں درست ہو، ہماری سبحانک اللہ درست ہو، نماز کے اندر جو ہم اوراد و وظائف پڑھتے ہیں وہ درست ہو، اور اسی طرح نماز کا قیام ہمارا درست ہو، نماز کے اندر ہم جو رکوع کرتے ہیں ہمارا رکوع درست ہو، ہمارا سجدہ درست ہو۔ یہ ہمیں خود کو طلب لے کے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ تو ہوئی نماز کی پوری حیت۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ خشوع لانے کے لیے، دھیان لانے کے لیے اس کے ترجمے پر غور کرو۔ ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ذہن میں تصور لے کے آئیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، ذہن میں خیال لے کے آئیں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، عطا کر ہم کو صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں چلا ان کے راستوں پر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان کے راستوں پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہ تصور لے کے پھر نماز پڑھیں، نماز کے اندر خشوع بھی آئے گا۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کے اندر دھیان لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ذہن کو لے جاؤ الرحمن الرحیم پہ، الرحمن الرحیم پڑھا، ذہن کو لے جاؤ، تصور لے جاؤ مالک یوم الدین پہ۔ تو اسی طرح نماز کے اندر یہ تصور رہے گا۔ اس طرح ہماری نماز ہوگی، پھر نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت کا دھیان لا کر نماز پڑھیں۔ تو قرآن نے جو شرط لگائی ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، کون سے مومن؟
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کر لیا، نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف دھیان کر دیا۔ تو آج شریعت کی سب سے اہم رکن، شریعت کی سب سے اہم چیز نماز کے اندر ہماری کوتاہی۔ پہلی بات تو یہ کہ پڑھنا ہی کم نصیب ہوتا ہے، اور دوسری بات اگر پڑھتے ہیں تو بھی پھر دھیان سے نہیں، چلو دھیان بھی آ گیا تو ہماری صورتیں درست نہیں، الفاظ درست نہیں، حروف تہجی کل 29 ہوتے ہیں، ان میں اکثر وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی بولا کرتے ہیں، لیکن چند الفاظ ہیں جن پر مشق ہونا ضروری ہے، جیسے ہا اور ہا میں فرق، ذال، زا، ضو اور ضاد، ان چاروں کا فرق، یہ جو چیزیں ہیں جیسے تا اور طوا میں فرق، یہ علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھیں۔ علماء نے لکھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ بدلنے کی وجہ سے قرآن مقدس کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے اور ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس پر غور کریں، ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نمازیں ایسی تھی کہ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ آج نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ان سجدوں کو مصلی اور محراب ترستے ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سجدے کیے۔ بخارا سمرقند کے پاس میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے لکھا کہ 1992 میں جب میں وہاں پہ پہنچا تو کہا کہ میں وہاں زیارت کے لیے گیا، ان کے مزار پہ حاضری دی۔ اس کے بعد وہاں پہ دیکھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے، سفید رنگ کا ایک پتھر مصلی ٹائپ کا۔ تو میں نے جب اس کو غور سے دیکھا تو اس پر پاؤں کے، گھٹنوں کے، پیشانی کے اور ہاتھوں کے نشان، اندازہ لگائیں انہوں نے کتنے سجدے کیے ہوں گے، کتنے سجدے کیے ہوں گے کہ پتھر بھی گھس گیا۔ نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایک ایسا سجدہ کر کہ نشان زمین پر رہ جائے۔ ان کے سجدوں میں حلاوت تھی، کیوں کہ وہ دھیان لگا کر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ آج ہم سوچیں، کیا ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ نمازوں میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ پورے دن کے اگر سجدے گنے جائیں فرض نمازوں کے تو 4 فجر کے، 8 ظہر کے، 12، 8 اس کے عصر کے، کتنے ہو گئے؟ 12 اور 8 20، 20 اور 6 مغرب کے، 26، 26 اور 4 عشاء، 8 عشاء کے، 34 اور 3 وتر واجب ہوتی ہے جس کے 6 سجدے، 40۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں گویا کہ ہم 40 سجدے چھوڑ دیتے ہیں، اور شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے نکال دیا، اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے۔ اور ہم دن کے 40 سجدے چھوڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی
اللہ رب العزت ہمارا رزق بند نہیں کرتا. ہاں اس پر علماء نے کہا بھی یہ بات نہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ کی وجہ سے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارا خیال کر رہے ہیں، ہمیں معاف کر رہے ہیں. ورنہ علامہ حالی نے کہا نا کہ شیطان مارا گیا ایک سجدہ نہ کرنے پر، لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ رب العزت نے مردود بنا کے کھڑا کر دیا. آج ہم سوچیں ہم کتنے سجدے چھوڑ دیں. یہ تو ان کی بات جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور دوسری بات جو نماز پڑھتے ہیں ان کو اپنی نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. نماز کے اندر زینت لانے کی ضرورت ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، زینت اختیار کرو. ہاں احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. پھر میں نے شروع میں عرض کیا ہماری تکبیر تحریمہ اور پھر ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ یہ درست ہو. رکوع کس طرح کیا جائے، رکوع میں ہماری کمر کس طرح ہو، ہتھیلیاں کس طرح ہو. باقی مسائل دنیاوی چیزیں ہم بار بار لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور نماز کے مسائل میں ہم اتنے بھولے بنے ہوئے ہیں کہ ہم علماء سے پوچھتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کرتے. تو آج سے عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں گے. میں ایک واقعہ شاید کبھی پہلے سنایا ہوگا، آج پھر سناؤں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ رائے بریلوی والے ایک دن خوش ہوئے. کہا کہ شہزادے بولو کیا چاہتے ہو، انعام بتاؤ. کہا کہ حضرت صحابہ جیسی مجھے نماز پڑھوا دے. حضرت نے کہا کبھی آؤ. ایک دن رات کو بلایا اور کہا کہ اسماعیل اس طرح نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے وضو کیا یوں لگا کہ اللہ رب العزت مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے. پھر میں نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، اس طرح 100 رکعتیں پڑھ لی. مجھے 2 رکعت پر بھی اطمینان نہیں ہوا کہ میں نے صحیح نہیں پڑھی. کہا کہ صحابہ کی ایسی نمازیں تھی، پڑھتے تھے پھر استغفار کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھ لیتے سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد کہتے الحمدللہ. پوچھا الحمدللہ کیوں؟ کہا کہ یہ جو توفیق میرے رب نے مجھے نماز کی دی ہے اس پر شکر ادا کرتا. استغفار کیوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا حکم دیا. وجہ کہ جو عبادت کی ہے اس میں جو کمی رہ جائے وہ کمی استغفار سے دور ہو جائے گی. نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام. نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو نماز کے بعد پھر دعا کا اہتمام، اللہ سے مانگیں، اور راتوں میں اٹھ کر اللہ رب العزت سے نماز کی حقیقت کو مانگیں کہ صحابہ کی جیسی نمازی تھی ویسی ہمیں نماز عطا فرما. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اپنی نماز کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.